السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں مولانا مبین صاحب کا بیان۔ بہت ہی اچھا بیان ہے۔ یہ بیان اس نے مرکز نظام الدین میں بیان کرا ہے اور یہ اس کا دوسرا بیان ہے مرکز نظام الدین میں۔ بہت ہی اچھا بیان کرتا ہے اور کافی اچھا بیان کرتا ہے۔ چلو تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ہماری عزت کی قسم، ہماری بڑائی کی قسم، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ دریا ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ یہ چاند ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنائے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا۔ بزرگوں، جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا، تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا، اپنے نبی کو ہدیہ کرتا، اپنے نبی کو گفٹ کرتا۔ جب کائنات کا نظام بنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا۔ اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی مبارک سیرت کیا کہتی ہے، آپ کی زندگی کیا کہتی ہے۔ بزرگوں، یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ بزرگوں، قسم کھا کر فرماتی ہے، 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا۔ 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔ گھر کے چولہے کب بجھتے بزرگوں، کب ٹھنڈے ہوتے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے، تو وہ کائے کے لیے چولہا سلگائے گا؟ فرماتی ہے 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں سلگتا تھا گھر کے اندر۔ فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم، ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ فرماتی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور دن میں کھا لیا ہے تو فرماتی ہے رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی۔ کیوں بزرگوں، ابے ممرا والو، یہ اللہ نے جو ایک بارش کا پیٹ بنایا انسان کا، بزرگوں اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی؟ بتاؤ بزرگوں، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخوان اپنے نبی کے لیے دنیا میں بھیجتا۔ یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی طے کر کے صندوق میں، اٹیچی میں، الماری میں رکھا ہی نہیں۔ فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ صندوق اور اٹیچی اور الماری میں۔ اس اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 جوڑے ہو کپڑوں کے۔ مائی صدیقہ فرماتی حضور کے پاس 1 جوڑا تھا جو استعمال میں آتا، جس کو آپ استعمال فرماتے۔ اور وہ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، پھر اسی کو دھویا جاتا، پھر اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے۔ ماں صدیقہ فرماتی ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، کپڑے گیلے رہ گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ کی مسجد کے مؤذن ہیں، در مبارک پر تشریف فرماؤ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار ہے، جماعت تیار ہے۔ ماں صدیقہ فرماتے اللہ کی قسم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 بھیگے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز ادا فرماتے۔ فرماتی کبھی ہم نے حضور کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں طے کر کے صندوق اور اٹیچی اور الماری میں۔ کیوں بزرگوں، یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی؟ اللہ کی قسم، اللہ اپنے نبی کے لیے جنت کا جوڑا دنیا میں پہنواتا۔ یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا۔ فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا۔ اور فرماتی وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، ماں صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی۔ مکان کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتلاتی، کتنے اسکوائر فٹ کا، کتنے گنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا۔ فرماتی میں رات سوئی ہوا کرتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تہجد کا ارادہ ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی رات کے گزرنے پر نماز کی نیت بن جاتی،
माई सिद्दीक़ा फरमाती है मैं तो सोई हुआ करती थी अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए अल्लाह के हबीब के सामने, और आपकी नमाज की नियत बंदी हुई होती। आप तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे ना। माई सिद्दीक़ा फरमाती है अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर सूजन रहती थी, वरम रहता था, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की वजह से। माई सिद्दीक़ा फरमाती मैंने एक मरतबा पूछ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के नबी हैं कि अल्लाह ने आपके सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, फिर आप अपने को इतना थकाते हो कि आयशा आयशा मैं उस खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिस अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो आपकी तो ये आदत शरीफा थी, आपकी लंबी लंबी नमाजें होती, और माई सिद्दीक़ा फरमाती मैं अपने पैरों को फैलाए हुए सोई हुआ करती थी। लेकिन जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में जाने की नौबत पेश आती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से फारिग होकर आप सजदे में जाना चाहते, माई सिद्दीक़ा फरमाती है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हुए अपने हाथों से मेरे लंबे फैलाए हुए पैरों को यूं धक्का दे दिया करते, हाथ से गोया कि इशारा होता था। माई सिद्दीक़ा फरमाती है मैं अपने लंबे फैलाए हुए पैरों को अपने करीब कर लेती थी, और पैरों के करीब कर लेने के बाद जो खाली जगह सामने को निकलती थी, सामने को बचती थी, उस खाली जगह में कारी कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाया करते थे। ये मकान की तंगी की हालत है बुजुर्ग। और फिर ये तो आपकी अपनी जाती जिंदगी हुई, आपके आन औलाद का क्या बुजुर्गो, आप क्या दे कर गए अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, क्या किया आपने, क्या छोड़ा आपने अपने खानदान और रिश्तेदारों के लिए। ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा चहेती और लाडली बेटी, जिससे बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत हुजूर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हज़रत फातिमा पर निगाह पड़ जाती तो उसको देखकर फरमाते ये देख रहे हो ना ये फातिमा, ये तो मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। बड़ी मोहब्बत हुजूर को हज़रत फातिमा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ लेके बाहर से इजाजत मांगी अंदर आने की, पुकारा अपनी बेटी को नाम लेकर, बेटी जी, अपने अब्बा की आवाज पहचान ली, ये तो मेरे अब्बा है जो मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। बेटी ने कहा अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए। कोई नहीं, अकेली घर में तन्हा आपकी बेटी फातिमा है, दूसरा कोई नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आइए, चले आइए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटी भाई दरूद शरीफ पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। माई हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आप अंदर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा एक मेहमान को मैं साथ लाया हूं, मेरे साथ आए और वो भी अंदर आना चाहते तुम्हारे मकान में, क्या मैं उन्हें अपने साथ तुम्हारे मकान में लेकर दाखिल हूं, उन्हें अंदर आने की और अंदर लाने की इजाजत है। बुजुर्गो अंदर से बेटी ने रोते हुए जवाब दिया है अपने अब्बा जान को कि अब्बा जान आपको तो अंदर आने की इजाजत है, लेकिन जिन मेहमान को आप साथ लेकर आए, जो मेहमान आपके साथ आए हैं जो अंदर आना चाहते, अब्बा जान उनको अंदर आने की और अंदर लाने की इजाजत नहीं है। और वजह इसकी ये अब्बा जान कि आपकी बेटी फातिमा के पास इतना कपड़ा या पर्दा और चादर नहीं है कि आने वाले मेहमान से पर्दा किया जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, ज़ाहरो कतार आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और आपने अपनी चादर मुबारक को उतार कर अंदर भेजा और फिर उस चादर के जरिए से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे का इंतजाम किया है। ये जिंदगी है बुजुर्गो। माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती एक बड़ा सख्त कठिन दिन हम पर आया और वो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में, आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे और आप मेरे हुजरे में, और माई सिद्दीक़ा फरमाती है मेरे हुजरे का ये हाल है, मेरे घर में लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे, अल्लाह के हबीब की बीमार पुरसी हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी हो रही है और घर में हुजूम है, और फरमाती है मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, चेहरे से चेहरे का पहचानना मुश्किल, कौन आया किसने मुलाकात की कौन गया पता ही नहीं चलता था। माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपनी इस चार दीवारी के अंदर कोई पर्दे चिराग की रोशनी का इंतजाम हो जाए ताकि आने वाला मजमा कम से कम अल्लाह के नबी का दीदार, अल्लाह के हबीब की ज़ियारत चिराग की रोशनी में कर ले, पता तो चले कौन आया और किससे मुलाकात की और कौन गया। तो मेरे दिल में फरमाती बात आई कि चिराग तो जल जाए घर के अंदर, लेकिन खुद फरमाती है कि हमारे घरों में जो खाने पका करते थे उन खानों में तेल नहीं पड़ा करता था, तो चिराग के जलाने के लिए हमारे पास तेल कहां से आता। फरमाती मैंने अपने घर की चीजों को तलाश किया, टटोला, तो एक औंधा पड़ा हुआ किसी जमाने का चिराग मिट्टी का वो मेरे हाथ लग गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने उसको उठाया, अपने दुपट्टे से साफ किया
اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا، بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار کے لیے، لیکن گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ فرماتی اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ زندگی اور پھر اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا دنیا کو۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ ہاں بزرگ کو آفر آئی، آفر کون سی نبوت چاہیے؟ وی آئی پی نبوت، ٹھاٹ باٹ والی نبوت، بادشاہت والی نبوت؟ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کون سی چاہیے؟ بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف اور پریشانی والی؟ کون سی نبوت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کی دے، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے پروردگار، میں تیری اس نعمت کو کھا کر تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور اے اللہ جب مجھ پر تنگی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، بھوک آئے، فاقہ آئے، تو میں صبر کے ذریعے سے تجھ کو یاد کروں، تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ یہ کیا تھا بزرگوں؟ اللہ کی قسم اصل میں امت کی تعلیم اور تربیت مقصود تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جاننے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھنے والی یہ امت میری کئی دنیا کے چکر میں پڑ کر، مال کے کمانے میں لگ کر، یہ مکان کے بہتر بنانے میں پڑ کر، ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، اپنے تن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑ کر، یہ اپنی دنیا کی خواہشات میں لگ کر کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دیں۔ اس لیے کہ بزرگوں اصل مسئلہ یہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے۔ آپ نکاح دانوں یہ کوثر اور بمراہ میں کتنے اللہ کے بندے جن کا کوئی گھر نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزری ہے، لوگ فٹ پاتھ پر رہ کر زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کتنے اللہ کے بندے ایسے ملے گے بزرگوں جن کے پاس 2 وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں، زندگی تو ان کی بھی گزر گئی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزر رہی ہے۔ بزرگوں اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے، مسئلہ دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے، وہ قبر کا مسئلہ ہے، وہ نجات کا مسئلہ ہے۔ میرے کو آپ کو کیا پتا آدمی کس حال میں مرے گا، ایمان کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے یا بےمانی کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا جائے گا۔ ارے بزرگوں تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گا دم چھوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا مدار تو خاتمے پر، انما الاعمال بالخواتیم، یہ ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار، زندگی بنا کر گیا اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے یہ بےمانی کی موت مرا ہے، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی، کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے۔ ہم کو تم کو کیا پتا، اور مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہ نہیں بزرگوں آدمی کی موت آ گئی، اس کا میٹر کلوز ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی، اللہ کی قسم میٹر کلوز نہیں ہوا، میٹر سٹارٹ ہوا یہاں سے۔ کیا معمولی منزل ہے بزرگوں، معمولی چیزیں؟ موت کا مسئلہ آدمی کا، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں بزرگوں موت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے، ابھی تو پورے بدن سے جان نکالنی باقی ہے، آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نہیں پہچانتا یہ میری گھر والی کھڑی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، یہ میرے بچے، کسی کو نہیں پہچانتا، صرف چھونے پر یہ حال بنتا ہے۔ اندازہ لگائے بزرگوں پورے بدن سے جب جان نکالی جائے گی آدمی کا کیا بنے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر نکالتی ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا کس حال میں کس کی جان نکالی جائے گی، مستقل گھاٹیاں ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ موت آ گئی اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، بلکہ فوراً سامنے قبر کی منزل ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جو یہاں سے پار ہو گیا وہ تو پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ میرے کو آپ کو کیا پتا بزرگوں کیا حال بنے گا۔ انسان کے زندگی کے گزارنے کے اعمال کے اثرات موت پر پڑتے، جب آدمی اپنی زندگی بنا کر جاتا ہے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ مطیع اور فرما بردار بن کر جاتا ہے، اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے ہیں۔ ہاں دیندار کی موت بھی شاندار ہوتی ہے بزرگوں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹی یا دم پہلے نکلا، جیسے مکھن سے باہر نکالا جاتا ہو اس طرح سے مرد مومن کی روح نکالی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔
70,000 فرشتے، 70,000 قسم کے گلدستے اور 70,000 قسم کے پھول اور 70,000 قسم کی خوشبوئیں لے کر آتے مرد مومن کی جان نکالنے کی، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، اتنے آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا، اچھا مکان مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے، اور اس کے لیے نہ حرام کی پرواہ کی، نہ حلال کی، جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، کوٹوں میں جا کر جھوٹی گواہی سے لوگوں کی زمینیں اور مکان ہڑپ کر کے اس نے دنیا میں اپنی جان بنا دی۔ اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے، اس کی قبر پر پڑتی، کہ حال یہ بنتا ہے بزرگوں کہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، چلانا چاہتا ہے، چیخنا چاہتا ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی اس کی موت پر، کہ 1000 گھاؤ تلواروں کے تیر کے ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں فرمایا موت کی تکلیف جو ہے نا وہ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اگر یہی زندگی بنا کر جا رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، قبر میں استقبال ہوتا ہے، یہ اعمال، یہ اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت، اس کا سردی کے دنوں میں اللہ کے سامنے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے ماتھے کو جھکانا، یہ سارے اعمال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصورت شکل میں قبر میں جمع ہو جاتے۔ موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے، قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے وہاں پر، ہاں خود پہلے سے جنت کا بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور روایت میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے بزرگ ابھی پوری طرح لوٹ نہیں پاتے، کہ یہ مرنے والا ان کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے، وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن سارے اعمال اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے رہتے جو منکر نکیر ہوتے، سوال و جواب کے لیے آتے، بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مصیبتوں سے اس نے نجات پائی ہے، اب یہ سکون کی جگہ پر آیا، ارے اب تو اس کو سونے دو، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، چاہتے کیا ہو کہ اس سے کچھ سوال جواب کر دیں۔ اب کہا ٹھیک ہے، دیکھو دور سے پوچھو، مرد مومن ابھی سویا ہے، اب وہ دور سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون، تیرا پرمیشور کون، تیرا مالک کون، کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، تیرا خالق اور مالک کون ہے، کون ہے تیرا پروردگار۔ اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنیا کے اندر پہنچا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کی، یہ اللہ کے حکموں کا پالن کرنے والا تھا، یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، میرا مالک، میرا خالق وہ تو اللہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو، قبر میں کیسے بھولے گا بزرگ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب بزرگو اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے، دین کے دھجیاں اڑائی، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پالن کرنے والا تھا، اس کی کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کے گھر کی شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ، آپ بزرگوں اس کے گھر بچیوں کی رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورانی مبارک طریقہ، اس کے معاملات، اس کی کمائی، اس کی معاشرت، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا نیچر، اس کا سباؤ، اس کا سلوک، ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک سیرت، مبارک زندگی، یہ کہے گا بھائی میرا دین تو اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری، یہ تمہارے کون لگنا، کیا ہوتے یہ تمہارے؟ اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پالن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے، یہ وہاں ڈنکی کی چوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا، یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ کی قسم اب یہاں اس کا بیڑا پار ہو سکتا۔